پاکستان میں زیر حراست ملزمان پر تشدد اور تشدد سے ہلاکتوں کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں اور ایسی مثالیں موجود ہیں، مگر اب تک اس حوالے سے نہ کوئی ٹھوس قانون سازی کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا نظام موجود ہے جو زیر حراست ملزمان کو تشدد سے تحفظ فراہم کر سکے۔ اس حوالے سے 2015 میں پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر فرحت اللہ بابر نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا جس کا مقصد زیر حراست ملزمان پر تشدد کے ذریعے ہلاکت اور جنسی ہراسانی سے تحفظ فراہم کرنا تھا۔ یہ بل 2015 میں سینٹ سے منظور ہوا لیکن قومی اسمبلی میں منظور نہیں ہو سکا۔ 2017 میں سینٹ میں اس بل کو مشترکہ اجلاس میں پیش کرنے کی قرارداد بھی پیش کی گئی، مگر نون لیگ کے دور حکومت میں یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا، جس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آئی۔ انسانی حقوق کی وزارت شیری مزاری کو دی گئی۔ ستمبر 2018 کو شیری مزاری نے ٹویٹ کیا اور موقف اختیار کیا کہ کابینہ نے انسانی حقوق سے متعلق 3 مثبت اقدامات کی منظوری دے دی ہے، جس میں وزارت انسانی حقوق سے تین بلوں کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جس میں سے ایک ریوائزڈ بل ٹارچر سے متعلق ہے، جس کے بعد 14 فروری 2019 کو ایک بار پھر شیری مزاری نے اس حوالے سے متعلق ٹویٹ کیا اور موقف اختیار کیا کہ تشدد کے خلاف ہمارا بل کابینہ کی منظوری کے لیے تیار ہے۔ نون لیگ کے دور میں یہ بل وزارت داخلہ کے پاس سست روی کا شکار تھا۔ ہم نے اس معاملے کا جائزہ لیا اور یہ بل قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا، شاید اگلے اجلاس میں۔ شیری مزاری نے دعویٰ کیا کہ وہ اگلے اجلاس میں عدم تشدد کا بل پیش کریں گی۔ بات فروری کی تھی، اب ستمبر کے مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے لیکن یہ بل اب تک قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکا۔ ہم نے شیری مزاری صاحبہ کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی، وہ نہیں آئیں۔ اب زیر حراست ہلاکتوں سے متعلق ہمارے نظام پر ہمیشہ سے تنقید ہوتی رہی ہے، عالمی ادارے بھی پاکستان پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے عدم تشدد نے 2017 میں پاکستان سے متعلق ایک رپورٹ پیش کی جس میں اس کمیٹی نے موقف اختیار کیا کہ کمیٹی پولیس کی جانب سے اعترافی بیانات لینے کے لیے ملزمان پر تشدد سے متعلق گہری تشویش رکھتی ہے، جبکہ پاکستان نے اس معاملے پر یہ بات ظاہر کی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبے سے 7500 پولیس افسران پر ٹارچر، زیر حراست ہلاکتوں، اختیارات کے غلط استعمال اور غیر قانونی قید خانوں سے متعلق سزائیں دلوانے کے لیے اہم اقدامات لیے گئے ہیں۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ ریاست کی طرف سے ایسی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی جس سے پتہ لگتا ہو کہ ان میں سے کسی پولیس افسر کے خلاف کوئی مجرمانہ کارروائی کا آغاز کیا گیا ہو۔ کمیٹی نے مزید لکھا کہ ریاست کی طرف سے 13 کیسز کی معلومات دی گئی جس میں پروسیکیوٹر کی طرف سے پولیس افسران کے خلاف چارج شیٹ دائر کی گئی تھی، مگر ایسی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ان کیسز میں سے کسی کو بھی کوئی سزا ہوئی ہو۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں ریاست کو پولیس میں اصلاحات اور ٹارچر کے خاتمے کے لیے بہت سی سفارشیں بھی دی تھی، مگر حکومتیں آئیں اور چلی گئی، لیکن اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، پولیس ریفارمز کے بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے، بل لانے کی بھی بات کی گئی، مگر اب تک کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان میں ٹارچر سے متعلق کیسز کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے؟ جو پولیس افسران ملوث ہوتے ہیں کیا انہیں کوئی سزا بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ کسی پر تشدد ہو، وہ زخمی ہو جائے، یہاں تک کہ مر جائے، تو کیا محض محک ماروائی ہوتی ہے اور معطلی کا سامنا ہوتا ہے یا پھر مجرمانہ کیس بھی عدالت میں چلایا جاتا ہے؟